اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگی کا نہایت اہم حصہ ہے۔ یہ موضوع ہے بیماریوں اور ان کے علاج کا۔ آج کا دور ترقی کا دور ہے، ہر چیز میں جدت آ چکی ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بیماریوں کی تعداد اور ان کی شدت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن بات جب بیماریوں کی آتی ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے جسم پر جلد ظاہر ہو جاتی ہیں، ان کا علاج بھی بر وقت ممکن ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بیماریاں خاموشی سے انسان کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور جب ان کا پتہ چلتا ہے تو اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ ہماری زندگی کے طرز عمل کا نتیجہ ہے، یا ہمارے گناہوں کا کفارہ، یا شاید یہ اللہ کی طرف سے ہمارے صبر اور ایمان کی آزمائش ہے؟ ان سوالات کا جواب ہر شخص کے حالات اور اس کی سوچ پر منحصر ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ بیماری کا کوئی بھی سبب ہو، شفا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے نہ صرف بیماریوں سے متعلق ایک گہری بات کریں گے، بلکہ ایک خاص روحانی عمل بھی پیش کریں گے جو آپ کی زندگی میں شفا اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو ادویات کے باوجود مایوس ہو چکے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دوا اور دعا دونوں کا اپنا مقام ہے۔ دوا انسان کے جسمانی علاج کے لیے اور دعا انسان کی روحانی قوت کو مضبوط کرتی ہے، لیکن جب دوا کارگر نہ ہو تو تب دعا اور روحانی علاج کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو نہایت آسان، مؤثر اور آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں نے آزمایا ہے جو سالوں سے بیماریوں کا شکار تھے، جنہیں دنیاوی علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بیماری اور صبر کی۔ پہلے ہم بیماری کے بارے میں ایک اہم بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بیماری بھی آزمائش کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر ہم صبر اور شکر کے ساتھ اس آزمائش کو قبول کریں تو یہ ہمارے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسرے حصہ میں ہم بات کریں گے روحانی علاج کی اہمیت کیا ہے۔ بیماری کے علاج کے لیے دنیاوی وسائل ضروری ہیں، لیکن روحانی علاج کی اہمیت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے سوائے موت کے۔ یہ حدیث ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اگر کوئی بیماری لا علاج لگ رہی ہو تو بھی اس کا حل اللہ کے علم میں موجود ہے۔ ہمیں صرف اس حل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دعا اور روحانی اعمال نہایت اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ خاص وظیفہ شیئر کریں گے جو کئی لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ہر بیماری سے شفا اور حفاظت کے لیے آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد وآل محمد اس طرح ادا کریں کہ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد
11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ یاسین اس طرح پڑھیں کہ جب آپ سورہ یاسین کی پہلی مبین پر پہنچیں تو آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 و یشفی صدور قوم مؤمنین کو 11 مرتبہ پڑھیں. پھر آگے آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ دوسرے مبین پر پہنچیں تو آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 و شفاء لما فی الصدور و ہدن و رحمت للمؤمنین کو 11 مرتبہ پڑھیں. پھر آپ سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیں. سورہ یاسین کی جب آپ تیسری مبین پر پہنچیں تو سورہ نحل کی آیت نمبر 69 فیہ شفاء للناس کو 11 مرتبہ پڑھیں. پھر آگے آپ سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بعد جب آپ چوتھی مبین پر پہنچیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کو 11 مرتبہ پڑھیں. پھر آگے آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ پانچویں مبین پر پہنچیں تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کو 11 مرتبہ پڑھ لیں. پھر آپ سورہ یاسین کو آگے پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ چھٹی مبین پر پہنچیں تو پھر آپ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ان کو 11 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ جب ساتویں مبین پر پہنچیں تو سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ سورہ یاسین کو مکمل کر لیں. آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ اس عمل کو مکمل کر لیں اور یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 11 دن تک جاری رکھنا ہے اور 11 دن تک روزانہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ پانی پر دم کر لیں. یہ پانی آپ مریض کو 11 دن تک پلائیں. انشاءاللہ 11 دنوں میں ہی لا علاج مریض کو کامل شفا حاصل ہو جائے گی. اس وظیفہ کے دوران ان معمولات کی پابندی کریں. انشاءاللہ وظیفہ کی تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی. نمبر 1 روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا شافی یا کافی یا معافی کو دل سے پڑھیں. نمبر 2 اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک سے شفا کی امید رکھیں. نمبر 3 رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے یا مریض کے جسم پر دم کریں. دعا میں یقین اور تسلسل رکھیں. دعا وہ ہتھیار ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، لیکن دعا تبھی قبول ہوتی ہے جب اس میں یقین اور خلوص ہو. اگر آپ دعا کے ساتھ ساتھ وظائف کو ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ضرور نصیب ہوگی.